آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل @بسم اللہ مجاہد۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم الشان کارنامے کی یادگار ہے۔ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر بعض حضرات کہنے لگتے ہیں کہ جانوروں کے خون بہانے کی بجائے صدقہ خیرات کر کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ ہاں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ بھی صحیح عمل ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ذبح کر دیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے جنت سے دمبا بھیج دیا، اور اس عظیم شان کا نام پر عمل قربانی کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس امر کو واضح کر دیا کہ عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ قربانی کا مقصد محض غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ قربانی میں مقصود جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ عبادت اسی خاص طریقہ سے ادا ہوگی، محض صدقہ و خیرات کرنے سے یہ عبادت ادا نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں غربت دور حاضر کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ اگر جانور ذبح کرنا مستقل عبادت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جانور ذبح کرنے کی بجائے غریبوں کی مدد کرتے، مگر تاریخ میں ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ملتا۔ قربانی سے کیا سبق حاصل کریں؟ نمبر 1، جانور کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے عظیم و شان عمل کو یاد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکم پر اپنی محبوب ترین چیز کو بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے سے دریغ نہ کریں۔ نمبر 2، قربانی کی اصل روح ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی اللہ تعالیٰ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری اور اپنے لخت و جگر اور سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ لوگ قربانی کا جانور حاصل کرنے کے لیے منڈیوں کا رخ کرتے ہیں، کوئی بیل خریدتا ہے تو کوئی بکرا خریدتا ہے، کوئی دمبا خریدتا ہے۔ تو بچوں کی کیا ہی بات ہے، جب ان کے ہاں قربانی کا جانور گھر میں آتا ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے جانور کو سجاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں۔ لوگ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، دمبے کی بھی کرتے ہیں اور بکرے کی بھی کرتے ہیں، جیسے جن کی استطاعت ہو۔ وہ عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے بعد لوگ قربانی کا عمل شروع کرتے ہیں اور قربانی کے گوشت کو صاف کرنے کے بعد اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کے 3 حصے بنا لیتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھتے ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، اور پھر ان 2 حصوں میں غریبوں اور رشتہ داروں کے حصے کو پھر مزید حصوں میں تقسیم کر کے رشتہ داروں کو اور غریبوں کو بانٹتے ہیں، کیونکہ قربانی کا نام صرف گوشت کھانا نہیں ہے، بلکہ قربانی ایثار کا نام ہے، لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام ہے، تاکہ وہ بھی اس دن گوشت کھائیں اور محظوظ ہوں۔ وہ لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے یا بہت ہی کم ان کو گوشت کھانے میں ملتا ہے، ان کا خیال کریں، اور اپنے محلے میں سفید پوش لوگوں کا خاص طور پر خیال کریں اور ان کو خود جا کر گوشت پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس قربانی کے عمل میں شامل ہو سکیں اور وہ بھی گوشت کھائیں۔ بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اچھا گوشت کا قیمہ بنوا کر خود ہی اپنے فریج بھر لیتے ہیں۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ اپنے حصے کا گوشت کھائیں اور اسے اپنے طرح کے کھانے بنائیں، بریانی بنائیں، قورمہ بنائیں اور اپنے خاندان کو محظوظ کریں۔ قربانی کی فضیلت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا کوئی عمل خون بہانے
قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کا جذبہ پیدا کرے اور ہماری قربانی کو منظور فرمائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، جنت کیا ہی خوب ٹھکانہ ہے، مومنوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور ہمیں اس بری جگہ کے عذاب سے بچائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے اور قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت سنوارے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔